الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ناقص عمل والے لوگ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیہ کریمہ سورہ کہف آیت نمبر 103 پارہ نمبر 16، ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مخاطب ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیجئے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہوگا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیجئے۔ وہ خبر ہے کیا؟ وہ خبر یہ ہے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے ناقص عمل والے کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ اعمال صالحہ کریں گے، برے اعمال نہیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت بہت درد کے ساتھ کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کریں گے اور پیاری آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور ان کے ماتھوں کے اوپر بڑے بڑے محراب ہوں گے، ان کی داڑیاں بھی ہوں گی، ان کے سروں کے اوپر عمامے بھی ہوں گے، یہ لوگ روزے بھی رکھیں گے، دین کی باتوں پر سختی سے عمل بھی کریں گے، دوسروں کو بھی دین کی باتوں پر عمل کرنے کا کہیں گے۔ المختصر یہ کہ یہ لوگ پکے سچے نمازی نظر آئیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ دین کے اچھے عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے یہ نیک اعمال ان کے لیے سخت گھاٹے کا باعث بنیں گے، نقصان کا باعث بنیں گے؟ اس وجہ کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ایمان میں خرابی ہوگی، ان لوگوں کا ایمان میں نقص ہوگا۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اعمال کو ایمان کا حصہ بتاتے ہیں، یہ لوگ اپنے اعمال پر راضی ہوں گے اور اس پر خوش ہوں گے، اس کے لیے وہ مشقتیں اٹھائیں گے اور امید رکھیں گے کہ ان کے اعمال پر فضل اور عطا سے نوازے جائیں، مگر وہ اس کی بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ اب ان لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس کے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے پہلا قول
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ ان لوگوں سے مراد دوسرا قول راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین ہیں۔ تیسرا قول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ اہل ہارورا یعنی کہ خارجی لوگ ہیں۔ حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو ظاہری عبادت کرے، اچھے اعمال کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جس کی وجہ سے اس کا عمل مردود ہو جائے، جیسے کہ شرک۔ ظاہری اچھے اعمال حق پر ہونے کی دلیل نہیں، اس کے اوپر احادیث سماعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ حوالہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503 حدیث نمبر 3610۔ خارجیوں کا تعارف۔ خارجیوں کا سب سے پہلا اور سب سے بدترین شخص ذوالخویسرہ تمیمی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم کے اوپر اعتراض کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ دوسری حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی کہ دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار تھے، شب بیدار تھے۔ ان کی عبادت اور ریاضت اور تلاوت قرآن پاک میں مشغولیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی حیران تھے، لیکن ان کے عقائد اور نظریات انتہائی باطل تھے۔ خارجیوں کا سب سے بڑا عقیدہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے، اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مشرک قرار دیا، اور نہروان کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے جنگ کی۔ صحابہ کرام نے ان کی ظاہری عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن پاک کرنے کو خاطر میں نہ لائے، اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔ مسلمانوں یاد رکھو، سب سے پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر ہوا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر خود حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ایمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا تھا۔
جب ایمان کامل نصیب ہو جائے گا تو ہمارے اعمال، نیک اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے، ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، ہمارا حج بھی قبول ہوگا۔ اگر ایمان میں کوئی خرابی ہوئی تو ہمارے یہ جو نیک اعمال ہیں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ نقصان کا باعث بنیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی طرف مائل ہونے سے بچا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ ان کی نمازوں، قرآن کی تلاوت اور ان کے وعظ و نصیحت سن کر ان کی طرف مائل نہ ہوا جائے، بلکہ اس سے ہمیشہ دور ہی رہیں کہ اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر رکھے جو اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔